ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کے سیاح فرشتے ہیں جو سیر کرتے رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی اللہ عز و جل کا ذکر ہوتا ہے، اس کے پیارے حبیب کی ثنا خوانی ہوتی ہے، وہاں وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جتنے ذاکر بندے ہیں ان پر رحمت کی چادر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک وہ محفل چلتی ہے فرشتے موجود رہتے ہیں، جب یہاں سے فارغ ہو کر ہم اپنے اپنے گھر جائیں گے فرشتے بھی واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، اللہ عز و جل سب کچھ جاننے کے باوجود ارشاد فرماتا ہے فرشتے کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا فلاں گاؤں، فلاں محلے اور فلاں گلی کے فلاں فلاں بندے تیرے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام کو بخش دیا۔ جتنے لوگ اس محفل میں شامل ہوئے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم ان پر برس رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ ذکر رضا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں ذکر رضا ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ ابھی امام صاحب فرما رہے تھے نا، واقعی بھاگ جاتا ہے شیطان۔ میرے پیر و مرشد حضور مفتی عبدالعلیم صاحب علیہ رحمہ جو ہے نا، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عرب کے جو سنی علماء کرام تھے، وہ لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جو بھی ہند سے وہاں آتا وہ کہتا میں ہند سے آیا ہوں، انا فی الہند، میں ہند سے آیا۔ تو اس پر وہ لوگ فرماتے تھے کہ احمد رضا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ احمد رضا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو بھی ہند سے آتا اس سے پہلے یہی سوال کرتے کہ احمد رضا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جب اس کا چہرے کا جغرافیہ بدل جائے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اور اس خوشی سے بے تاب ہو جائے تو ہم اس کو گلے سے لگا لیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کے پاس معیار سنیت کی رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت جو ہے نا یہ سنیت کی معیار ہے، تو ماشاءاللہ وہ لوگ پوچھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والا ہے تو اپنا ہے، ورنہ اپنا نہیں ہے نا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کو توفیق دیا تو ہم رضا کے دیوانے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ نہیں بھٹکے گی، انشاءاللہ نسلیں بھی نہیں بھٹکے گی۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنے نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں رضا کا تذکرہ کرتے رہو، رضا رضا کہتے رہو، انشاءاللہ نسلیں بچ جائے گی انشاءاللہ۔ رضا کو جو پہچان لے وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ خاموش کے ساتھ بیان سنیں گے نا بہتر رہے گی۔ جہاں بزرگان دین روایت میں آتا ہے نا، جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ ماشاءاللہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آپ پر چھما چھم رحمتیں برس رہی ہے، ماشاءاللہ ہے نا۔ تو بغیر آگے پیچھے ہوئے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر بیان سنیں۔ بدلام تو عورتیں ایسی تھی کہ مطلب وہ خاموش نہیں رہتی، ہمیشہ بولتی رہتی ہے، لیکن آپ کی محفل میں عورتیں خاموش ہیں، مرد بول رہے ہیں۔ یہ نشے میں ہے، وہ کسی نشے میں ہے، ہم کسی نشے میں ہیں۔ وہ نشہ ایسا ہے کہ وہ نشہ کرنے کے بعد آدمی ہوش میں نہیں رہتا، اور ہمارا نشہ وہ ہے کہ ہم نشہ کرتے ہیں تو ہوش میں آ جاتے ہیں۔
دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ بڑا سوچ کر دیوانہ بنا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ماشاءاللہ آپ سبحان اللہ کے تازہ ہو گئے. تو انشاءاللہ چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. نہ میں اس قابل ہوں کہ میرے نام کے نعرے لگے، نہ اس قابل ہوں کہ یہاں بیٹھوں. بس حضرت کرم نوازی ہے. ان لوگوں نے بڑوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہر ایک کو اچھا سمجھتے ہیں نا، تو ہر ایک کو نوازتے رہتے ہیں. بس ان کی نوازش ہے، بیٹھ گیا. انشاءاللہ ان کے دعاؤں سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا. انشاءاللہ آپ بھی ثواب کی نیت سے سنیں. انشاءاللہ ثواب کی نیت سے انشاءاللہ میں تذکرہ امام احمد رضا بھی کروں گا. انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اصلاحی گوشے بھی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ پوری سوان حیات اگر عرض کرتے رہوں تو مجھے تقریباً اندازہ لگ رہا ہے کہ محفل سے کہ سر کے اوپر سے بونسر جائے گا. تو انشاءاللہ ہم اپنے مزاج کے حساب سے عرض کروں گا، بولنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ امام صاحب کی تقریر ہو رہی تھی، میرا ذہن بن رہا تھا کیا بولنا. اللہ تعالیٰ آپ کے امام کو سلامت رکھے. جتنے لوگ عالموں سے لگے رہتے ہیں، میں ہر جگہ عرض کرتا ہوں، جتنے عالموں سے رابطے میں رہتے ہیں وہ کبھی بھٹکتے نہیں ہیں. ہاں لگے رہے امام کے پیچھے انشاءاللہ. مسجد میں بھی یہ آپ کے امام ہیں، تابع اس امام کے، اور مسجد کے باہر بھی تابع اس امام کے. وہ ایک امام صاحب تھے بیچارے، وہ بول رہے تھے کہ ہمارے محلے میں یہ حال ہے کہ مسجد میں آ کر کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، اور مسجد کے پیچھے باہر آ کے کہتے ہیں پیچھے ہی پڑ جاتے امام کے، ہے نا. تو مسجد کے باہر امام کے پیچھے پڑ جائیں گے، مسجد کے اندر امام کے پیچھے پڑیں گے نماز. تو ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. امام وہاں بھی ہمارا امام ہے، باہر بھی ہمارا امام ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن سفر میں تھے، تو ان کا انداز یہ تھا کہ وہ آسمان پر اڑ رہے تھے. اڑتے اڑتے ان کا انداز اس شان سے جا رہے تھے کہ نیچے جو ہے چرند و پرند نیچے چل رہے تھے، اور اوپر جو ہے جنات سایہ فگن تھے، سایہ بنے ہوئے تھے جنات. اور حضرت کا جو تخت جا رہا تھا، کسی نے دیکھا، کسی اللہ والے نے دیکھا اور کہا کہ سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہے اور کس انداز سے جا رہے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے درندے پرندے چرندے سب مر جائیں گے، یہ جنات مر جائیں گے، یہ میری سلطنت ختم ہو جائے گی، لیکن تمہارا سبحان اللہ کہنے کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا. تو سبحان اللہ کہتے رہے. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. ہم حرکت کم کریں برکت زیادہ ملتا ہے. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات میں سے کچھ بھی کہتا ہے تو اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے نا. حرکت کم برکت زیادہ، نام کا درخت جنت میں لگا دیا گیا. تو جب بھی موقع ملے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہا کرے، اللہ اس کی برکت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اسی روایت میں تھی کہ ایک مطلب جس گلی سے یا جس گاؤں سے ایک با عمل عالم گزر جائے تو اس گاؤں کے قبرستان سے بھی مردوں سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ با عمل عالم آپ کے سامنے بیٹھے، ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے. ماشاءاللہ واقعی آپ نے ان سے بہت فیض اٹھا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی متحرک عالم ہے، ہمارے متحرک عالم ہے. ماشاءاللہ ان کے اندر ایسا اخلاص ہے کہ جب ہم نے یاد فرمایا وہ فیض عام کرنے کے لیے تشریف لیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. آمین. ہم امام اہل سنت کے تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے والد جو تھے نا وہ بھی عالم تھے، ان کے والد وہ بھی عالم تھے. مولانا رضا علی خان یہ اعلیٰ حضرت کے دادا ہیں. ماشاءاللہ یہ عالم بھی تھے، با کمال ایک اللہ کے ولی بھی تھے. ماشاءاللہ
اعلیٰ حضرت کے دادا جو ہے نا ایک دن بازار میں گزر رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ, تو کسی عورت نے ان کے اوپر رنگ پھینک دیا, رنگ ڈال دیا. جو اتنے شاگردے تھے سب کو غصہ آ گیا کہ ہمارے حضرت کے اوپر انہوں نے رنگ ڈال دیا. تو حضرت نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, اور حضرت نے دعا کی کہ اس نے مجھے رنگا ہے, اللہ اس کو رنگ دے. کیا فرمائے؟ اس نے مجھے رنگا ہے, اللہ اس کو رنگ دے. بس یہ کہنا تھا, وہ دوڑتی ہوئی آئی, حضرت کے قدموں میں پڑ گئی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ اولیاء کی نظر ہے ماشاءاللہ. یہ اعلیٰ حضرت کے دادا تھے, اور اعلیٰ حضرت کی ولادت سے پہلے اعلیٰ حضرت کے دادا نے خواب دیکھا کہ ان کے گھر کے, ان کے مطلب لڑکے کے گھر میں جو ہے یہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو با عمل عالم ہوگا اور جس سے علم جو ہے خوب پھیلے گا. بہت خوش ہو گئے ماشاءاللہ, دیکھیں انہوں نے خوش ہو گئے, اور اپنے فرزند سے کہا, نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ بھی خود مفتی تھے ماشاءاللہ, وہ بھی مفتی تھے. تو ان سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور یہ خواب تمہارے لیے بڑا مبارک ہے. تو ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 10 شوال کو ہوئی. 10 شوال کو اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی 1272 ہجری میں. تو 10 شوال اسی لیے ہم لوگ جو ہے نا مدارس, جو جتنے سنی مدرسے ہیں نا, رمضان شریف میں چھٹی دیتے ہیں تو رمضان کے بعد جب کھولتے ہیں نا تو 10 شوال کو کھولتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے فیضان کی نسبت سے 10 شوال کو مدرسہ بل شروع ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو اعلیٰ حضرت 10 شوال کو دنیا میں تشریف لائے. تو ایسے تشریف لائے اعلیٰ حضرت کے فیضان سے پوری دنیا مال و مال ہو گئی ماشاءاللہ, ہے نا, پوری دنیا. اعلیٰ حضرت کے کتابیں, اعلیٰ حضرت نے اتنی کتابیں لکھی ماشاءاللہ کہ اعلیٰ حضرت کے دنیا سے گئے ہوئے 104 سال ہو گئے, اب بھی چھپنے کے لیے کچھ کتابیں باقی ہیں, پوری کتابیں اب بھی نہیں چھپ پائی. اتنی اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ کتابیں لکھی, اور دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے. بچپن میں جب اعلیٰ حضرت کا ماحول, دیکھیں ماحول جب ملتا ہے نا, ماحول اچھا ملتا ہے تو بچے نیک ہوتے, بچے نیک ہوتے. اچھے ماحول میں بچوں کی پرورش کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نیک ماحول ملا کہ ان کے گھر میں جو ہے دینی ماحول, مذہبی ماحول تھا. ہمارے گھر میں مذہبی ماحول ہے کیا بتائیے؟ ہمارے گھروں میں کیا مذہبی ماحول ہے؟ ہم جمعے کے دن ٹوپی لگا لیتے ہیں 15 منٹ کے لیے, پھر نکال کے پھینک دیتے ہیں کہ نہیں پھینکتے, ہے نا. اب کسی سے پوچھے آپ کے گھر میں قرآن شریف ہے, کہاں ہے, کہاں رکھے ہوئے ہوں, تو وہ تو پہلے ڈھونڈیں گے قرآن شریف کہاں رکھے ہوئے ہوں گے, ہے نا, ڈھونڈیں گے, اس کو نکالیں گے, اس کے اوپر سب دھول جمع ہوا ہوگا, اس کو نکالیں گے, یہ دیکھیے قرآن شریف, یہ کب آیا بھی آپ کے گھر میں؟ وہ میری شادی ہوئی تھی حضرت, میری آرس جو ہے نا وہ قرآن شریف لے کے آئی تھی, میری شادی میں لے کے آئی. اللہ اس کو کب کھولو گے؟ وہ حضرت میری بڑی والی بچی ہے نا, اس کی جب شادی ہوگی جب یہ قرآن شریف دے دوں گا میں. صرف قرآن شادیوں میں دینے کے لیے رکھ لیا ہم نے, اللہ اکبر کبیرہ, ہے نا, شادیوں میں ہی دینے کے لیے قرآن شریف ہم اپنی شادی میں لے کے آئے, چھپا کے اوپر رکھ دیے. وہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا, وہ جمعے کے دن کیا کرتا تھا معلوم ہے, جمعے کے دن صبح صبح جو ہے وہ فجر کے وقت اٹھ جاتا تھا بیچارہ, فجر کے وقت اٹھتا تھا اور فجر کے نہانے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا, بھاگ دوڑ کر رہا ہے, نہا رہا ہے. میں بولا ماشاءاللہ یہ دیہات میں بھی ایسا اس کا ذہن ہے کہ جمعے کے دن اٹھا اور نہانے کے لیے ماشاءاللہ تیاری کر رہا ہے, اور نہا لیا, پھر ٹوپی وغیرہ لگا لیا, وضو کر لیا, پھر اگربتی لے لیا, اگربتی لگا کے اگربتی سلگائے گا, اور وہ بندہ جتنے تصویریں ہیں نا, فوٹو مکہ مدینے کے فوٹو, جتنے فوٹو سب کو اگربتی دیے, قرآن شریف کو اگربتی دیا, جمعہ ختم اس کا جمعہ, پھر اگلے جمعہ. یہ مسلمانوں کا حال ہے, ہاں یہی حال ہے ہمارا. ہمارے گھروں میں محترم بھائیوں, آپ مجھے معاف کریں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ نیک ہو گئے, امام صاحب کے ساتھ ہے, لیکن گفتگو اکثریت پہ ہوتی ہے. الاکثر حکم الکل, اکثریت کل کا حکم رکھتی ہے. اکثریت یہ ہے کہ اکثریتوں کو دین سے لا علمی ہے, دین سے دوری. ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان
बगैर देखे क्या, देख कर भी कुरान नहीं पढ़ सकता। अगर मैं कहूं हाथ उठाने के लिए तो शर्मिंदगी हो जाएगी, नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अपने आप को पूछे ना, अपनी ज़मीर से पूछे कि मैं मुसलमान हूं, अल्लाह का नाम लेता हूं, अल्लाह का नाम लेने वाला हूं, लेकिन मेरे ऊपर क्या हो गया कि मैं अल्लाह का नाम लेने वाला लेकिन अल्लाह के कलाम को देख कर नहीं पढ़ सकता। मेरे रब का कलाम है और मैं नहीं पढ़ सकता, है ना। बुजुर्गाने दिन फरमाते हैं मेरे पास पढ़ा लिखा वही है जो कुरान देखकर पढ़ सके, वही मेरे पास पढ़ा लिखा है। और जो कुरान नहीं पढ़ता वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, चाहे वो एमबीबीएस भी कर ले, चाहे वो डॉक्टरी भी कर ले, इंजीनियर भी हो जाए, बड़ा सा बड़ा अफसर हो जाए, लेकिन कुरान अगर देख कर नहीं पढ़ता तो वो समझो मेरे सामने पढ़ा लिखा नहीं है। तो हम अपने आप को पूछे, कुरान देख कर पढ़ना हमें आता है? बिल्कुल नहीं आता। मेरे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 3 साल की थी और 3 साल में आला हजरत के घर में एक फकीर आया तो आला हजरत ने उनसे अरबी में गुफ्तगू फरमाई। 3 साल के उम्र में, 3 साल के उम्र में अरबी में गुफ्तगू फरमाई। हमें उर्दू सही बोलना नहीं आता, है ना, हमारी मादरी जुबान उर्दू है, बोलना नहीं आता। उर्दू में हमारे उर्दू में तेलुगु मिक्स होती है, हाँ, और तमिलनाडु जाएंगे वहां तमिल मिक्स हो जाती है, उर्दू में तमिल मिक्स कर देंगे। वो लोग बोलेंगे मोटा माड़ी में की गया रे, मोटा माड़ी ये तमिल का लफ्ज है, की गया रे, ये जो है ना उर्दू को उनको मतलब जितना आप नीचे जाएंगे, हिंद के नीचे नीचे जाएंगे, उर्दू की हालत उतनी ही खराब होती जाएगी। हमारी भी उर्दू हालत खराब है ना। देहातों में जाते तो बोलते हजरत थोड़ा तेलुगु में बोला करे, उर्दू हमें समझ में नहीं आती, हम अपनी जुबान को नहीं समझ पाते। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, तो अर्ज ये कर रहा था कि कुरान पाक हमें पढ़ना नहीं आता तो कब सीखेंगे, कब सीखेंगे? हम आला हजरत के नारे लगा रहे हैं, आला हजरत का नाम ले रहे हैं, बताइए आला हजरत के नाम लेने वालों को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता? आला हजरत ने 8 साल की उम्र में अरबी की एक किताबे में हाशिया लिख दिया, बहुत बड़ी यकीम किताब थी, उसमें हाशिया आला हजरत लिख देते हैं 8 साल की उम्र में। और आला हजरत के नारे लगाने वाले, चाहने वाले को कुरान पाक देख कर पढ़ना नहीं आता। अल्लाह अकबर। आला हजरत तफसीर फरमाते हैं कुरान पाक की, तफसीर फरमा दी, और आला हजरत के मानने वाले को सलाम करना नहीं आता, है ना, सलाम करना नहीं आता। एक बार देहात में मैं गया था, उसको सलाम किया, एक आदमी आया, मुसलमान था, मुलाकात किया तो उसको सलाम किया, उसको बोला मैं खैरियत, तो बोला हजरत क्या भी नहीं है ना, मेरे को नहीं बोलता है। खैरियत से मतलब वो समझा खैरात, खैरात पूछते कि हजरत क्या भी नहीं है मेरे पास, बोलता है। बोला अच्छे है, तब समझ में आया ना, हाँ अच्छे है ना, ये हमारा हाल है। अब बताइए हमारे घर मजहबियत है कि नहीं है घर में? अब मैं बोलते जाऊंगा, आप तसव्वुर करते जाए, हमारे घर में नमाजी कितने हैं? पहले हमारे घर के अंदर फर्द कितने हैं सोचिए थोड़ा। हमारे घर में अगर 6 आदमी हैं, उसमें नमाज कितने पढ़ते हैं? कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? जो सबसे बूढ़ा हो ना बेचारा, वो कभी कभी मस्जिद चले जाता है ना, वो बूढ़ा होगा बेचारा, मस्जिद जाएगा, और घर वाले खुद भेज देते, घर में बैठ को चिकाक करते रहते, मस्जिद तो जाओ जी, तुम्हें भेज देते, और मस्जिद में जाके उन्होंने चिकाक करते हो, मस्जिद में जाके परेशान करते, ये फैन क्यों नहीं डाले, ये एसी क्यों नहीं डाले, अब ये क्यों है, ये इमाम साहब खड़े क्यों है, इन्होंने लाल क्यों पहना, उन्होंने हरा क्यों पहना, मोहन साहब ऐसे क्यों को खड़े, ये परेशानी रहती है मस्जिद में। जाएंगे तो वही परेशानी चलती रहती। हालांकि मस्जिद जाएंगे, इबादत के लिए जाते हैं ना, मस्जिद इबादत करने के लिए जाना चाहिए। हम जाएंगे क्या, हम करेंगे क्या? वो एक हमारे इलाके में एक आदमी है, उसके ताल्लुक से मशहूर है कि वो घर में अगर उसकी अहलिया उसके मतलब झगड़ा कर लेती है ना, उसकी बीवी अगर उससे झगड़ा कर दे तो उस दिन इमाम साहब की खैर नहीं है। जिस दिन बीवी उससे लड़ी उस दिन इमाम साहब से आकर झगड़ा कर लेता। क्यों? इमाम इस बेचारा कुछ नहीं बोल सकता ना, बाकी वालों से कुछ झगड़ा किया तो वो तो मारपीट कर देंगे। अब इमाम साहब तो माशाल्लाह संभालते जाएंगे, अब क्या करेंगे, इल्म वाले हैं, हिल्म होगा उनके पास, जिनके अंदर इल्म होता है उनके पास हिल्म होता है, और हिल्म जिसके पास होता है वो संभाल कर जाता है। कमजोरी ना समझे इसको, इमाम की कमजोरी नहीं है, आपकी मुंहजोरी इमाम की कमजोरी नहीं है, इमाम की कमजोरी नहीं है, बल्कि इमाम आपको लेकर चलते हैं माशाल्लाह, है ना। जो बड़ा होता है ना, जो घर का बड़ा, आप भी अगर घर के बड़े होंगे कि आपके घर में आपके बच्चे कभी झगड़ा करेंगे, गालियां देंगे ना, शादी होने के बाद बच्चे गालियां दे रहे, झगड़े कर रहे, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? खामोश हो जाएंगे। समझदार बड़ा वही होगा, खामोश हो जाएगा,
خاموش رہتا بڑا سمجھدار بڑا ہے نا. خاموشی بڑی کمال کی چیز, خاموشی ہے نا بڑی کمال کی چیز. ایک اچھا لطیفہ یاد آیا مجھے. ایک عورت حضرت کے پاس آئی, کہنے لگی کہ حضرت میری ساس مجھے بہت لڑتی ہے, اس کے پاس کچھ تعویذ دو. بولے تو حضرت کیا بولے, ایک تعویذ دیے, بولے کہ ساس جب بھی لڑے نا تم منہ میں رکھ لو, اس کو دانتوں میں ڈال کے چباؤ. جب تم چباتی تو یہ تمہاری ساس کے اوپر اثر پڑتا, وہ خاموش ہو جاتی. ساس جیسے ہی گھر میں آئی ہے جھگڑا شروع کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, ویسا کیوں کیا, فوراً وہ تعویذ لی منہ میں ڈالتی. حضرت تعویذ دیے نا منہ میں ڈالتی. ساس چلاٹا مارتی ہے, ان دباتی ہے, منہ میں ڈال کے دانتوں میں ڈال کے دبا رہی. 4-5 دن گزرے, اس کے بعد ساس لڑنا چھوڑ دی, جھگڑا ختم ہو گیا. حضرت کے پاس آئی, حضرت کیا کمال کی تعویذ دی ہے جی تمہیں, منہ میں دال کو چبانا ہے, ساس خاموش ہو گئی, لڑتی نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہوتا ہے. تو حضرت کیا بولے معلوم ہے, اما وہ ساس وہ تعویذ کے اندر کچھ بھی لکھا نہیں, وہ خالی تھی. میں اسی لیے تم کو دیا کہ تم اگر ساس جب تمہاری لڑتی نا اس وقت تم اپنا منہ بند کر لو تو جھگڑا ختم ہو جائے. ہاں, منہ بند کر لو. ہم اپنے بچیوں کی کہاں تربیت کرتے ہیں, ہم لوگ تربیت نہیں کرتے نا. ہم اپنے بچی کو پہلے ہی ذہن بنا دیتے ہیں, کسی کے گھر بھیجنے سے پہلے ذہن بنا دیتے ہیں. اب تو وہ گھر میں جائے گی, بیٹی رشتہ آیا ہے, گھر میں جا رہی ہے, تیری ساس بہت بڈھی گتے, 4-5 مہینے میں چل جاتی ہوں. کیا ڈرنا کو ماتی, کیا ڈرنا کو, سسرا بھی بہت بڈھا تھی, کیا کرتا ہے. شوہر کو بس میں رکھ لے ماں, تو شوہر کو بس میں رکھ لے, بس سب تو سیٹ رہتا, اسے خوش کر, اسے سیٹ رکھ لے. یہ بول کے بھیجیں گے ہم. جب یہ بول کے بھیجیں گے نا, وہ وہاں جائے گی تو دوسرے دن سے جھگڑا شروع ہو جائے, دوسرے دن سے جھگڑا, دوسرے دن سے جھگڑا شروع ہوا. اب فتنہ, ایسا فتنہ ہوگا کہ اللہ اکبر پوچھئے مت. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق اپنے بچی کو سکھائے. بچی کو یہ کہے کہ بیٹی آج شادی ہو گئی تمہاری, آج تک میں تمہاری ماں تھی, آج کے بعد تمہاری ساس تمہاری ماں ہے, تمہارے سسر جو ہے وہ تمہارے باپ ہے. یہ ہم ذہن بنا کر بچیوں کو بھیجے تو بچی پھر خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرے گی. ہم لوگ اپنے بچیوں کا ذہن پہلے ہی بگاڑ دیتے ہیں, پہلے ہی بگاڑ دیتے ہیں. ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بہو آئے وہ میری خدمت کرے, میری بیوی کی خدمت کرے, میرے بچوں کی خدمت کرے, پورا گھر سب کو سنبھال لے, جنت بنا ڈالے, گھر جنت بنا ڈالے. بہو آئے تو میرا گھر جنت بن جائے, بیٹی جائے تو ساس چلے جائے, سسرا چلے جائے, ختم ہو جائے, الگ ہو جائے, دوسرے گھر میں چلے جائے, یہ میاں بیوی الگ ہو جائے. یہ ہمارا ذہن بنا کر ہم بھیجتے. یہ فتنہ ہے نا, یہ ہماری کم علمی کا سبب ہے. اگر ہم لوگوں کے پاس ذہنیت ہوتی, اگر ہم مذہبیت ہمارے اندر ہوتی تو ہم اپنے بچوں کو اچھی پرورش دیتے, اس کی اچھی تربیت دیتے. ہمارے بچے نمازوں کو تک نہیں آتے, ہے نا. امام صاحب پڑھاتے ہوں گے عربی, آپ کو قرآن پڑھاتے ہوں گے, قرآن سکھاتے ہوں گے مسجد میں. بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہوں گے, کتنے بھیجتے ہوں گے؟ بہت ہی مختصر ہوں گے, اللہ ماشاءاللہ بہت مختصر بھیجتے ہوں گے. کیوں؟ سیکھ لیں گے حضرت, آج نہیں تو صبح سیکھ لیں گے. بچہ کا تمہارا 15 سال کا بچہ ہو گیا, ماں پرواہ نہیں حضرت, سیکھتا بچہ کتنا بڑا حضرت ہمارا, آپ کے بچوں کی داڑھی مجھے آ گئی, کتنا بڑا حضرت ہمارا بچہ چھوٹا ہے. اور اسکول میں جب ایڈمٹ لینا ہو تو, اسکول میں جوائن کرنا ہو تو 3 سال کے بچوں کی آج ایڈمٹ ہو رہی ہے, اسکول میں جوائن کر رہے ہیں 3 سال ایڈوانس بکنگ. اس کو لیں گا اگلا سال, لیکن 1 سال پہلے اس کو ایڈوانس بھرنا پڑے گا. دنیا سیکھنے میں اتنی ہماری توجہ ہے, دین سیکھنے میں توجہ نہیں. جبکہ دین ہمارے کام آنے والی ہے, دین ہمارے کام آنے والی ہے. جب ہم مریں گے, موت کا وقت جب قریب ہوگا تو اس وقت ہمیں امام صاحب یاد آئیں گے, اس وقت قرآن یاد آئے گا, اس وقت کہیں گے کوئی یاسین پڑھنے والا ہو اس کو بلاؤ, وہ یاسین پڑھے. اللہ اکبر. اس وقت ہمارا یہ ذہن ہوگا. کیسی برکت ہے یاسین, اللہ اکبر. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ, جانتے ہیں کون ہے امام احمد بن حنبل؟ یہ جو ہے یہ ایک مسلک کے امام ہے. ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں, ہے نا. ہم حنفی ہیں تو حنفی ہم لوگ ہیں تو ہمارے مسلک کے امام ابو حنیفہ ہے. اسی طرح ایک مسلک ہے
جو مسلک حنبلی کہا جاتا ہے، اس کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ کمال تھا کہ ان کے اتنے مرید کہ ساری دنیا میں یہ مسلک پھیلا ہوا ہے. خانہ کعبہ میں کبھی جائیں گے تو آپ کو وہاں لوگ نظر آئیں گے جو اس طرح ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اس طرح چھوڑیں گے نماز پڑھیں گے، یہ حنبلی ہوں گے، اکثر حنبلی ہے نا، یہ لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے. تو ان کا آخری وقت، امام حنبل کا جب آخری وقت آیا تو ایسا تھا کہ وہ بالکل آخری وقت جو ہے نا، ایسی حالت ہو گئی کہ لوگ مرید جمع ہو گئے، سمجھ گئے کہ اب حضرت جانے ہی والے، آخری وقت ہے حضرت کا. آخری وقت، نزاع کا وقت جو ہے نا بڑا سخت ہوتا ہے. دنیا میں جتنے گر چھلٹے اڑا دو، جتنی مستیاں کر لو، ہے نا، جتنے لوگوں سے جھگڑا چاہے کر لو، اپنی رستمیت جتنا دکھا دو، اپنے پہلوانی جتنی دکھانا ہے دکھا دو، اپنی خوبصورتی جتنی دکھانا ہے دکھا دو، ایک وقت وہ آنے والا ہے جب تم لاچار ہوگے، کوئی تمہارا کس نہ ہوگا، تم ایسے بے بس ہو جاؤ گے، کوئی پرسان حال نہ ہو. ایسی حالت ہماری ہوگی، ہے نا، ہم پڑے ہوئے ہوں گے بستر پر، کوئی ہمارا مددگار نہ ہوگا، ایسی حالت ہماری ہوگی، ہے نا. اس وقت کہا جاتا ہے کہ اگر مکھی بھی آ کر جسم پر پڑ جائے، نزا کے وقت، نزا سمجھے نہیں شاید، سکرات کے وقت مکھی بھی آ کر اگر جسم پر بیٹھ جائے تو ایسا لگے گا کہ پہاڑ آ کر بیٹھ گیا ہے، پہاڑ اوپر رکھ دیا گیا ہے. مکھی بھی اگر رکھ دے جائے، ہے نا، اور اس کو پانی پلا دے، سمندر بھی پلا دے، رواج میں آتا ہے سمندر کا پانی بھی پلا دے، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی. اللہ اکبر. امام حنبل فرماتے ہیں کہ امام حنبل کا وقت جب آخری وقت نزاع کا وقت آیا، جب آخری وقت تھا کہ جب مرید جمع ہو گئے، کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا کہ امام حنبل اٹھ کر بیٹھ گئے. جیسے ہی اٹھ کر بیٹھے تو لوگوں نے کہا کہ حضور بیٹھ گئے، سب جمع ہو گئے. حضرت کے بارگاہ میں آیا، کہنے لگے کہ حضور ہم تو سمجھے کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ جانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی بخشی، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. یہ سن کر امام حنبل رونے لگے اور فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ میرا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر. توجہ کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ، بالکل توجہ کے ساتھ سنیں. پیارے بھائیوں، اگر آپ گفتگو کرتے رہیں گے نا، موضوع بھٹک جائے گا، بھٹک جائے گا موضوع. بالکل توجہ کے ساتھ سنیں. جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ بیٹھے گا، جس کو اللہ نہ چاہے وہ محفل میں نہیں آئے گا، ہے نا. زندگی ایسی محفلوں میں جب بیٹھنے بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. ایسی محفل میں اللہ کا ذکر سنتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، موت آ جائے، سبحان اللہ. ناز کریں گے کہ نہیں ہماری موت پر؟ گھر میں بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھتے مر گئے تو، گانے سنتے مر گئے تو، ہے نا. ہم تو اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ، ہے نا. لاکھوں زندگیوں پہ ایسی موت، ایسی زندگی جو ہے نا، ایسی موت پر لاکھوں زندگیاں قربان ہیں، ماشاءاللہ. امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ امام حنبل کیا فرماتے ہیں؟ امام حنبل فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ جب میرا نزاع کا وقت آیا تو میرے آنکھیں جب کھلی ہوئی تھی، لیکن میرے سامنے میں نے دیکھا کہ شیطان میرے سامنے آ گیا اور اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر آیا، اور مجھے پیاس کی ایسی شدت تھی کہ کون بول رہے بولیے نا، کون بول رہے؟ امام حنبل فرماتے ہیں جن کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان کا حال یہ، تو ہمارا تمہارا حال کیا ہو، ہے نا. ان کا حال یہ ہے کہ موت کے وقت شیطان آ گیا اور پانی کا پیالہ لے کر آیا. حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ایسا مطلب میری زبان ایسی سوکھ رہی تھی، سوکھ کر کاٹا ہو رہی تھی کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا. اللہ، امام حنبل فرماتے ہیں پانی کی طرف میں دیکھنے لگا. تھوڑا یاد تو کرے، تھوڑا تصور تو کرے کہ ہمارا حال کیا ہے. ہمیں قرآن دیکھ کر تک پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ تک ہمیں یاد نہیں، ہمیں سلام کرنا تک نہیں آتا، ہمیں نماز پڑھنا تک نہیں آتا، نہ ہمارا غسل صحیح ہے، نہ وضو صحیح ہے، اور ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان. جمعے کے دن 15 منٹ مسجد میں چلے جائے، کبھی موقع ملے تو چلے جائے تو سمجھو وہ بہت خوش نصیب سمجھے گا اپنے آپ کو، کہے گا کہ میں جمعے کے دن گیا اور نماز پڑھ لیا بھائی مسجد میں، بس دوسرے جمعے تک ٹوپی نکال کے پھینک دیے.
دوسرے جمعہ آیا تو اب ٹوپی ڈھونڈو جی، کہاں ہے ٹوپی، نکالو. یہ ہمارا حال. اور امام حنبل کا یہ حال تھا کہ 5 لاکھ حدیثیں جنہیں یاد تھی، ان کا یہ عالم تھا کہ موت کے وقت شیطان آ گیا تو ہمارا حال کیا ہو. اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، یہ ہاتھ تمہیں ساتھ دے گا انشاءاللہ. امام حنبل فرماتے ہیں میری نظر پانی کی طرف جانے لگی. پانی کی طرف جب نظر گئی تو اچانک کیا ہوا کہ ایک خوبصورت نوجوان آیا اور اس نے شیطان کو گھوسے مارنا شروع کر دی. خوب شیطان کی اس نے پٹائی کی، اتنی پٹائی شیطان کو کی کہ شیطان بھاگ گئے. پانی کا پیالہ پھینکا اور بھاگ گئے. اچھا پانی لے کر آتا کیوں ہے معلوم ہے؟ پانی لے کر شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کلمہ پڑھو، کہو کہ میں عبادت کے لائق ہوں تو پانی تمہیں دوں گا. اب جو آدمی کم علم ہوگا وہ ایمان سے اس وقت ہاتھ دھو بیٹھے گا. موت کے وقت ایمان سے اگر ہاتھ دھو بیٹھے تو زندگی اس کے بعد جو ہمیشہ 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 کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، ہے نا. موت کے وقت ایمان پر بڑے حملے ہوتے ہیں. موت کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا تو ہمارے ماں باپ کے چہرے میں چہرہ بنا کر شیطان آتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارا والد ہوں، میں تم سے پہلے دنیا سے گیا ہوں، اسلام صحیح نہیں ہے، تم کافر ہو کے مرو، تم عیسائی ہو کر مرو. اللہ اکبر. جو آدمی دین سے دور ہے، مذہب سے دور ہے، علماء کرام کے ساتھ نہیں بیٹھتا، نیک لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا، وہ بھٹک جاتا ہے. اور جو صحیح پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، غریب نواز کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، امام اہل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، انشاءاللہ یہ ہاتھ ساتھ دے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ، ہے نا. تو امام حنبل کا یہ حال تھا کہ وہ آیا، وہ مطلب وہ نوجوان آیا امام حنبل کے پاس اور وہ شیطان کو گھوسے مارنے لگا. شیطان وہاں سے بھاگ گئے. کچھ دیر کے بعد پھر پیالہ لے کر آ گئے. ہاں شیطان وہ ہمارا بڑا کھلا دشمن ہے نا. تو اب وہ پھر پیالہ لے کے آ گیا. پھر یہ نوجوان آیا اور اس نے خوب پٹائی کی شیطان کی، ایسی پٹائی کی کہ شیطان بھاگ گیا. اور پٹائی کرنے کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور آپ گھبرائے نا، اے حنبل تم گھبراؤ مت، میں تمہارا سورہ یاسین ہوں جو تم روز پڑھا کرتے تھے. آج میں تمہیں یہاں تمہاری ایمان کی حفاظت کے لیے آیا ہوں اور تمہارے جنت میں جانے تک میں تمہارے ساتھ رہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سورہ یاسین کی یہ برکت ہے نا، یاسین شریف کی یہ برکت ہے. یاسین روز پڑھتے تھے اور یاسین شریف روز پڑھتے تھے. اس کی برکت یہ ہو گئی کہ وہ امام حنبل کے پاس جو آئی اور اس کو یاسین شریف جو ہے امام حنبل کے سامنے جو شیطان تھا اس کو مار کے بھگا دیا. اور ہماری حالت اللہ اکبر کبیرہ، یاسین شریف پڑھنے کی حالت ہے ہم لوگوں کی. سورہ فاتحہ صحیح نہیں، سورہ فاتحہ ہماری صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. اور دیہاتوں میں تو ایسے ایسے استاد بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتے، اعوذ باللہ من الشیطان. ایک دیہات میں ایک عورت تھی، وہ بیچاری، میں جب وہاں بیان کے لیے گیا تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، عورتوں نے مطلب وہ وہاں کے جو لوگ جمع تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہاں ہماری ایک استاد بھی ہے جو بوڑھی ہے، تقریباً 20 سال 25 سال سے یہاں عورتوں کو وہی عربی پڑھاتی، وہی قرآن پڑھاتی، بہت اچھا پڑھاتی حضرت، 19 قرآن پڑھاتی. بولے اچھا کہا، وہ بڑھیا کو بلائیے ملتے. بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ حضرت میں وہ پڑھاتی ہے پڑھاتی ہے پڑھاتی، اپنے کو موقع نہیں دیتی، ہم کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی، خود بول رہی تھی میں یہ پڑھا ڈالتی حضرت، یہ پڑھا ڈالتی، وہ پڑھا ڈالتی، وہ پڑھا ڈالتی. مجھے بولی میں دعا سکھاتی بچوں کو. کیا دعا سکھاتی، کیا دعا سکھاتی؟ تو وہ بولی مجھے میں بچوں کو دعا سکھاتی حضرت، ہر بچی کو سکھاتی دعا. کیا دعا سکھاتی؟ نیٹی وکا پلہ باری کیجیو، نیٹی وکا پلہ باری کیجیو. میں بولا فارسی بول رہی، عربی بول رہی، انگلش بول رہی، تیلگو بول رہی، تمل بول رہی، کوسی زبان بول رہی. نیٹی وکا پلہ باری کیجیو کیا بولتے ہیں ماں تمہیں؟ ہاں حضرت کتاب میں ایسا لکھو ہے. وہ کوسی کتاب ماں؟ اردو کتاب حضرت، اردو کی پہلی اس میں یہ لکھو ہے، اردو کی پہلی میں یہ کہا ہے جی، یہ کوسی زبان جی، یہ فارسی کیا.
कौन सी जुबान? नहीं हजरत ये किताब मंगाओ। किताब मंगाया। किताब में क्या लिखा था मालूम? किताब में लिखा था, उर्दू किताब बोल रहा हूं मैं, उर्दू किताब में लिखा था, नेकियों का पल्ला भारी कीजियो, नेकियों का पल्ला भारी कीजियो, और उन पढ़ रही है नीति बक्का पल्ला भारी कीजियो। ये उर्दू की हालत, तो अरबी को तो मैयत डाल देती है, अरबी की हालत तो इसे बहुत बहुत खतरनाक कर डालती है ना। उर्दू की यह हालत है, और 25 साल से पढ़ा रही, 25 साल से कितने बच्चों को पढ़ाया होगा, वो बच्चियां पढ़ी होंगी बेचारी, अल्लाह रहम फरमाए उनके ऊपर, है ना। बच्चियां पढ़ रही होंगी और वो इबादत समझ के पढ़ रही होंगी, इबादत ही समझ रही होंगी, है ना। वो हजरत मौलाना रूम अपनी किताब में एक वाक्या लिखते हैं कि एक बंदा जो है ना, एक बंदा बोरा था, सुनता नहीं था, वो चोड़ू बोलते नहीं, वो बोरा था, उसको कुछ सुनाई नहीं देता था। तो मौलाना रूम की किताबें जो है ना माशाल्लाह, मसनवी शरीफ है और जो भी किताबें माशाल्लाह, मसनवी शरीफ और दूसरी जो किताबें हैं, इसके अंदर जो है हजरत जो है वो मिसालें दे देकर आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक बेहतरीन मिसाल दी है हजरत, ऐसी मिसाल दी है माशाल्लाह कि एक बोरा था, उसके गांव का बादशाह जो है ना वो बीमार हो गए, गांव का बादशाह जो है वो बीमार हुआ। तो जब बीमार हुआ तो ये आदमी जो है ना, इसको चेवड़ू जो था ना, वो बड़ा आदमी, उन क्या सोचा, मैं बादशाह के पास जाऊंगा और जाकर उसकी मतलब मिजाज पुरसी करूंगा, उसको पूछूंगा उसकी हालत कैसी है, तबीयत कैसी है, ये उसको पूछूंगा, वो बादशाह खुश हो जाएगा, मुझे इनाम देगा। बहुत बेहतरीन वाक्या है, मौलाना रूम बेहतरीन वाक्या फरमाते हैं। आप देखिए ना माशाल्लाह, बहुत हमारे अंदर इसमें तरबियत है माशाल्लाह, है ना। तो क्या फरमाते कि मैं उसको जाके बादशाह को जाकर कहूंगा कि ए बादशाह, तुम्हारी मतलब तबीयत पुरसी करूंगा, तबीयत पूछ लूंगा उसको, फिर बादशाह खुश होगा, इनाम देगा मुझे। और ये जब ये जा रहा था तो इसको ख्याल आया, तो ये पूछूंगा कैसे, मैं तो छोड़ू, ये मैं तो मोड़ा हूं, मैं तो सुन नहीं सकता, कैसा पूछना है ना को। तो ये क्या सोचे कि मैं मतलब खुद अपना जहन बना लिया कि बादशाह से जाऊंगा कि तबीयत कैसी है, बादशाह कहेगा अच्छी है, तो मैं बोलूंगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर बादशाह से कहूंगा दवाई चल रही है, बस बादशाह कहेगा चल रही है दवाई, तो दवाई चल रही है तो मैं कहूंगा अच्छी दवा है, लेते रहिए, ये कहूंगा अच्छी दवा है। फिर बादशाह से पूछूंगा, बादशाह ऐ बादशाह सलामत, पानी दो, जुबान शुक्रिया, मैं एक आवाज खींच रही, असल में पुंगे लगते ना, पुंगे क्या करते, खींच लेते आवाज, जुबान जल्दी सूख जाती है। बादशाह ने क्या कहा, बादशाह से कहूंगा कि वो तुम्हारी तबीयत कैसी है, वो कहेगा अच्छी है, तो मैं कहूंगा माशाअल्लाह, कौन सी दवाई चल रही है, वो फला दवा बोलेगा, मैं बोलूंगा अच्छी दवा है, लेते रहो ना। और बादशाह से कहूंगा कि बाद में हाल कैसा है, तो बादशाह कहेगा अभी तो फिलहाल अच्छा है, तो मैं कहूंगा कि अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। ये खुद अपने सोच लिया, ये सोच के निकला, बादशाह के पास गया, और बादशाह इसको देखा तो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया, वो ये आ रहा परेशान और करेगा, खुद तबीयत खराब है मेरी। आया, कहने लगा बादशाह कैसे है वो, तो बादशाह ने कहा मर रहा हूं। क्या कहा, मर रहा हूं। तो इस पर कहता कि माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। फिर बादशाह से कहा कौन सी दवाई ले रहे हैं, उन्होंने कहा मलकल मौत की, अच्छी दवा है, एज लेते रहो आप, बहुत अच्छी दवा है। तो फिर उसने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, उसने कहा, बादशाह तो खुद जलाल में आ गया, उसको मतलब वापस से बाहर हो गया, वो इसको भगाए कैसे यहाँ से। तो बादशाह से वो सवाल कर रहा था, फिर बार बार सवाल कर रहा था, खुद ही जवाब दे रहा था वो, मतलब बस ठीक है ठीक है ठीक है। फिर आखिर में बादशाह से उसने कहा कि बादशाह अब हाल कैसी है, अब क्या हाल है। तो उसने कहा, बादशाह ने कहा बस मरने वाला हूं। बादशाह ने कहा बस मरने वाला हूं। तो ये कहता है बादशाह से, बहुत अच्छा जरूर करना, बहुत अच्छा जरूर करना। ये कह के वहां से निकल गया और हंसते हुए बाहर जा रहा था, खुशी खुशी बाहर जा रहा था कि मैं बादशाह को खुश करके जा रहा हूं। हकीकत में क्या किया उसने, हकीकत में क्या किया, खुश किया कि नाराज किया, बोले तो सही,
سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا تو بولو، میں یہاں کی اردو بولتا ہوں. ہاں سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا؟ بادشاہ کو ان کیا سمجھا؟ خوش کردہ عالم. اب مولانا روم جو ہے مثال دیتے ہیں اسی طرح ہمارے نمازی ہیں، اسی طرح ہمارے نمازی ہیں، مسجد کو جاتے ہیں جسے سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا، وہ ایسے ویسے انداز میں پڑھ لیتا ہے، کچھ بھی منہ کو آتا ہے وہ پڑھ دیتا، بازو والوں کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھتا، ادھر والے کو دیکھتا ادھر والے کو دیکھتا نماز پڑھتا ہے نا. نہ رکوع نہیں آتا نہ سجدہ آتا ہے اس کو، سجدہ کرنا نہیں آتا، رکوع کرنا نہیں آتا. اور اسی طرح وہ بے وضو گیا، وضو کرنا نہیں آیا، غسل کرنا نہیں آیا، اسی حالت میں مسجد میں گیا اور جا کر عبادت کر کے واپس آتے آتے خوش ہوتے رہتا. وہ اللہ کو خوش کر دیا، بہت عبادت کر دیا، میں خوش کر دیا. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں حقیقت میں اس نے اللہ کو ناراض کیا، حقیقت میں ناراض کیا. ہاں کیوں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، 50 40 سال کی عمر ہے ہماری، ہمیں وضو کرنا نہیں آتا ہے نا. ہمارے گھر کی عورتوں کو پاکی کیا ہے ناپاکی کیا ہے نہیں معلوم. ہاں نہیں معلوم. بچہ پیشاب کرے نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچہ اگر پتھر پہ پیشاب کر دیا یا کپڑے پہ پیشاب کر دیا تو اس پہ کیا کریں گے؟ اس پہ لا کے ایک کپڑا ڈال کے دبا دیتے، ختم، پاک ہو گیا سمجھو. کپڑا لا کے دبا دیا. یا پتھر پہ پیشاب کر دیا تو گھر پہ ایک جگہ پیشاب کیا تو اس کو کپڑا لے کے پورے گھر میں پیشاب پھیلا دیتے، پورے گھر میں پھیلا دیے، بولے گھر پاک ہو گیا، گھر پاک ہو گیا. معلوم ہی نہیں بیچاری کو پاک کیا ہے ناپاک کیا. ہاں ہمارے میں دیہات میں گیا تھا شادی میں، تو دیہات میں جب شادی ہوئی دوسرے ولیمے کے دن یہ استاد بھی کو پکڑ کے لا رہے لوگ، استاد بھی کو پکڑ کے لا رہے، اس کو لائے ولیمے کا دن، مطلب نکاح ایک دن ہوا، دوسرا دن ولیمہ تھا. ولیمہ کے صبح استاد بھی کو پکڑ کے لا رہے، استاد بھی لاؤ جی، استاد بھی. بولا استاد بھی کو کیوں بلا رہی فجر صبح؟ تو استاد بھی کو پکڑ کے لائے. اب وہ ایک لوٹے میں پانی لے کے آئے، لوٹے میں پانی لا کے بول رہے یہ دلہن غسل کرتی، یہ لوٹے میں دم کر دو. بولتے ان کیا دم کرنا؟ لوٹے میں نیت پڑھ کے دم کرنا ہے. غسل فرض کس پہ ہوا؟ دلہن پر. نیت کون کر رہی؟ استاد بھی کر رہی. بتائیے، پڑھ کے دم کر دو. لوگ پڑھ کے دم کر دو، وہ لوٹا لے جا کو پانی میں ملا دے، پانی لے جا کو لوٹے کا پانی جتن لے لگ جا کو کیا کرتے بندی میں ملا دیتی، اور وہ ملا کے اس سے غسل کر لیے. بولا غسل ہو گئی، غسل ہو گئی. یہ ہماری حالت. ایسی جہالت پوچھ کے وقت اللہ اکبر، جہالت دور کب ہوگی؟ کب دور ہوگی ہماری جہالت؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے تو جہالت کو دور فرما دی ہے نا. صحابہ کرام سرکار سے وابستہ ہو گئے تو جتنے جاہلانہ رسمیں تھے سب دور کر دیے، سب دور کر دیے. لیکن ہمارے گھروں سے رسمیں نہیں گئی، ہمارے گھروں سے رسمیں نہیں گئی. اسلام گھر میں آ گیا، دل میں نہیں آیا. ہمارے دل میں اسلام نہیں آیا. اگر دل میں اسلام آتا تو ہم نمازی ہوتے، دل میں اسلام آتا تو ہمارے گھر میں مذہبیت ہوتی ہے نا. دل میں اسلام آتا تو ہمارے گھر میں نیک ماحول ہوتا. دل میں اسلام آیا ہوتا تو ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوتیں سناتی. لیکن دل میں اسلام نہیں آیا، ہمارے گھروں سے گانے سن رہے ہیں. مسلمانوں کا گھر ایسا ہے، اللہ اکبر، مسلمان جب گھر بناتا ہے نا تو مسلمانوں کا حال بول رہا ہوں، گھر بناتا ہے پہلے قرآن کاری نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کے لیے امام صاحب کو نہیں بلاتا. پہلے ایسے آدمی کو بلاتا ہے کہ اس آدمی کو بلا کے بولے گا یہ بیروا کا رکھنا، یہ ٹیبل کا رکھنا، یہ آخر میں وزن رہنا نہیں رہنا، ادھر دہلیز ہونا نہیں ہونا، ادھر بستر ہونا نہیں ہونا. یہ پریشانی لگی رہتی بیچارے کو. اور ایسے آدمی کو بلا کے پوچھتا جسے ہگنے پیشاب کرنے متنے کا اس کو معلوم ہی نہیں ہے، پیشاب کر کے پانی بھی نہیں لیتا بیچارہ. وہ ایسے آدمی کو بلا کے گھر میں پہلے بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ یہ بتائیے. اب وہ بتا دیے تو ختم. امام صاحب چاہے جمعے میں چیخ چیخ کے کہتے رہے کہ فلاں عمل کرو، نہیں کریں گے. اب یہ بول دیا تو ختم ہے. یہ بیروا یہاں سے نہیں اٹھنا بھائی، یہاں سے سرکانا نہیں. کیوں؟ ادھر وزن رکھے تو برکت نہیں رہتی. کہتے برکت اللہ دینے والا ہے. اگر ہماری نیت